I just wanted to say, Subhanallah and La ilaha illallah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، دین حق کی طرف لوٹنا خوش نصیبی کی بات ہے. یہ ایسی سعادت ہے جو ہماری دعا ہے کہ ہر غیر مسلم کو ملے اور ہر مسلمان کو بھی راستے سے بھٹکنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بلا شبہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب تک سینکڑوں لوگوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیا اور دہائیوں سے جاری دعوت کے کام کے دوران ان کے ارادوں میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آئی. اور یہی وجہ ہے کہ اب بھی جوک در جوک غیر مسلم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. دبئی میں بھی ایسا ہی ہوا جب ایک کرسچن خاتون جس کا نام اینا تھا وہ آئی اور اس نے اپنے 2 سوالات رکھے. ناظرین، اس کے سوالات بہت چھوٹے سے تھے مگر ڈاکٹر صاحب نے اس تفصیل کے ساتھ اور ہر باریکی کا جواب دیا کہ سننے والی اس خاتون نے دل و دماغ سے قبول کر لیا کہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی ہے. اور صرف 2 سوالوں کے جواب لینے کے بعد اینا نامی اس خاتون نے اسلام قبول کر لیا. ناظرین، آپ کو اس خاتون کے پہلے سوال سناتے ہیں، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب سناتے ہیں. انگریزی زبان میں ہونے والی اس گفتگو کو تمام سننے والوں کی سہولت کے لیے ہم اردو اور ہندی میں ترجمے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. ناظرین، اینا نے مائک پر آ کر کہا کہ میرے 2 سوالات ہیں جن کے جواب مجھے نہیں ملے. پہلا تو یہ کہ ان غیر مسلموں کو کیا ہوتا ہے جن کو کبھی اسلام کی دعوت ہی نہیں ملی، اور دوسرا سوال ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ کے معجزات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں؟ Hi, my name is Anna. I want to ask, what happens to non-Muslims who have never been exposed to Islam? And what if a non-Muslim says that the miracles of Jesus are bigger than the ones that Muhammad performed? ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو یا کسی کو اسلام کی دعوت نہ ملی ہو. آج سے 50 سال پہلے اگر آپ یہ سوال کرتی تو شاید میں کہتا کہ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس دور میں ممکن نہیں کہ کسی کو اسلام کے بارے میں پتہ نہ ہو. میڈیا تو ہر وقت اسلام کے بارے میں بتاتا رہتا ہے، چاہے وہ منفی باتیں ہی ہوتی ہیں. اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام جبر کا دین ہے، اسلام میں عورتوں کو دبایا جاتا ہے، حقوق نہیں دیے جاتے، جو بالکل غلط ہے. تو سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے بارے میں درست معلومات نہ ملی ہوں. قرآن پاک میں سورہ حجرات میں لکھا ہے کہ جب کسی چیز کی خبر ملے تو اس کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی صحیح ہونے کی تصدیق کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص جنگلوں میں رہتا ہے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی جدید سہولتیں نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اسلام کی خبر نہ ملے. اس صورت میں تو پہلے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان قریب ہم اپنی نشانیاں انہیں دنیا میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ بھی لیا ہے کہ وہ ہر ایک کو نشانی دکھائے گا، چاہے وہ مسلمان ملک میں ہو یا غیر مسلمان ملک میں. نشانیاں یہاں تک ہوں گی کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک سروے سے متعلق بتایا کہ جو 1950 میں ہوا تھا یہ 2 قبائل کا تھا جو 1950 تک جدید دنیا کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھے. جب وہاں ریسرچ کی گئی ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں قبیلے یقین کرتے تھے کہ ایک خدا ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، وہ رکوع اور سجدے کرتے تھے. تو یہ سارا کچھ اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، بس اس کا نام اسلام نہیں تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی منشا کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دینا. بعد میں جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ والدین، اساتذہ، رشتہ داروں سے متاثر ہو کر راستے سے بھٹک سکتا ہے. جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ اسلام قبول کرنا ٹھیک نہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ اسلام کی طرف واپس آ گیا کیونکہ کچھ وجوہات کی بنا پر بھٹک گیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہندو، عیسائی اور مسلمان 3 بچوں کو جب وہ پیدا ہوں تو ان کو اکیلے اکیلے بڑا کریں جہاں بیرونی دنیا کی کوئی رسائی نہ ہو. تو جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کے مطابق ہی ہوگا. صرف دوسروں کی صحبت سے ہی بچے یا بڑے سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور یہ سائنسی طور پر بھی ثابت شدہ ہے. Every child, if any child, if you take 3 children, one born to a Christian, one born to a Jew, one born to a Hindu, isolate these 3 children completely from any external influence.
And when they grow up and you try and find out what is their way of life, it will be nothing but Islam. Only after external influence, they start deviating and worshipping wrong things and having wrong ideas. This is scientifically proven. Furthermore, sister, where your second question is concerned, that what if someone doesn't know Islam and thinks that Jesus Christ did miracles? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو دوسرے سوال سے متعلق بتایا کہ مجھے بھی یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ نے معجزات دکھائے تھے، مگر بہن معجزات ٹیسٹ نہیں ہیں کہ کون بڑا ہے کون نہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جیزس نے کہا کہ بہت سے جھوٹے کرائسٹ اور جھوٹے پیغمبر آئیں گے جو معجزات دکھائیں گے اور دھوکہ دیں گے۔ تو جیزس نے تو خود کہا کہ معجزات یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہ کوئی خدا ہے، بلکہ جس بھی پیغمبر نے جو بھی معجزات دکھائے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی دکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو کوئی معجزہ نہ ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے سمندر میں اپنا عصا پھینکا تھا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کیا۔ ایسا ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہ مانے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، وہ مسیحا تھے، وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، انہوں نے مردوں میں جان ڈالی، بیماروں کو شفا دی مگر اللہ کے حکم سے۔ مسلمان اور عیسائی یہاں تک تو ایک ہی پیج پر ہے، مگر فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو مسلمان خدا نہیں مانتے، کیونکہ ایسا بائبل میں بھی نہیں لکھا۔ پوری بائبل میں جیسس نے خود نہیں کہا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو۔ مجھے کوئی ایسی آیت دکھا دیں تو میں عیسائی بن جاؤں گا۔ اس بات پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے، میں شیطان کو بھگاتا ہوں فادر کے حکم سے، میں جو بھی کرتا ہوں خدا کے حکم سے کرتا ہوں۔ جو بھی اپنی مرضی کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جیزس بھی مسلمان تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو الفاظ تم مجھ سے سنتے ہو وہ میرے نہیں، فادر کے ہیں جنہوں نے مجھے بھیجا۔ گوسپل آف میتھیو میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا میں کیا کروں ابدی زندگی پالوں؟ تو جیزس نے جواب دیا ایک خدا پر یقین رکھو، اس کی مانو، جس سے منع کیا وہ عمل نہ کرو، جنت میں چلے جاؤ گے اور ابدی زندگی پاؤ گے۔ جیزس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ پر یقین رکھو میں خدا ہوں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے خدا سمجھو تو جنت میں جاؤ گے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو چن کر اس کے ذریعے معجزات دکھائے گئے جو خدا نے خود کیے اور تمہیں دکھائے۔ تو جو بھی معجزات جتنے بھی پیغمبروں نے دکھائے وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے اور اس کی نشانیاں ظاہر کرنے کے لیے ہی تو تھے۔ اور گوسپل آف جان میں یہ بھی لکھا ہے کہ میرے پاس تم سے کہنے کو ابھی بہت سی باتیں ہیں لیکن اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ روح حق آئے گا وہ آپ کی تمام سچائی کی طرف رہنمائی کرے گا، کیونکہ وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرے گا لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آنے والی چیزیں بتائے گا۔ تو یہ پیش گوئی صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی اور کسی کے بارے میں نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون سے کہا کہ بہن اگر آپ سچی عیسائی ہیں تو آپ کو جیزس کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کے یہ کہتے ہی اس خاتون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مائک پر آ کر کہا میں آپ سے سوال کر رہی ہوں تو وہ صرف اپنے غیر مسلم اہل خانہ اور دوستوں کی وجہ سے۔ میں صرف آپ سے کہنے آئی تھی کہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ قریب کھڑی اسلامی بہنوں نے اس خاتون کو گلے سے لگایا، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہر کوئی خوشی سے سرشار تھا کہ ایک اور بہن کو رہنمائی ملی اور وہ جہنم کی آگ سے بچ گئی۔ ناظرین، آپ یہ مناظر دیکھیے۔ Zakir, I am a revert, and I was just asking questions on behalf of my non-Muslim family and friends, and I just wanted to say, Subhanallah and La ilaha illallah. That's why I said you have to say what you have to say. ڈاکٹر ذاکر نائک جو اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ چکے تھے یہ سنتے ہی مائک کے پاس بھاگے چلے آئے اور کہا بہن آپ کو دین اسلام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو جنت میں داخل کرے، وہ آپ کو رہنمائی دے
اور اگر آپ کی مزید سوالات ہیں جو آپ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے لیے کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے اور آپ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے جو بھی سوالات ہیں میں ان کے جواب بخوشی دوں گا۔ ہماری دعوت سینٹر بھی آپ کو پوری مدد کرے گی۔ اس خاتون نے اشارے سے بتایا کہ اس کے اور کوئی سوال نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھے مگر ہال میں تالیوں کی گونج کئی منٹ تک برقرار رہی۔ ناظرین، اس خوبصورت ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔